الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسے تقریب، ایک ایسی مجلس جس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پہلے وجود بخشا، جب نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی یوں کہہ لیجئے اسلام کے ارکان نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سسٹم رکھا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کا جو نکاح فرمایا وہ سب سے پہلے جنت کے اندر، اور یہ شادی کا جو سلسلہ ہے وہ جنت سے ہی شروع ہے۔ تو یہ بابرکت اور یوں کہہ لیجئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کے اندر وہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والا آدھا ہے اس وقت جب اس کا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ نکاح کے اندر آ جاتا ہے۔ میں مختصر میں کچھ باتیں کروں گا کیونکہ حالات حاضرہ پہ اگر بات نہ کی جائے اور یوں ہی صرف نکاح پڑھا لیا جائے تو لوگ نہ سمجھ کر اور بہت سارے خرافات، بدعات اور بہت سارے رسموں میں الجھ کر اس میں اور اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو معذرت کے ساتھ اگر وقت زیادہ ہو جائے، صرف میں آپ اگر 10 منٹ لوں، اگر آپ تیار ہیں تو اجازت دے کہ میں آپ کے لیے 10 منٹ کچھ باتیں کروں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کس کا بھائی ہے؟ تھوڑا ساتھ دے ہمارا، طالب علم مزاج بھی وہ صحیح ہے کہ زیادہ خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھل اعلان کہا کہ جو فضول خرچی کرتا ہے، جو بیجا خرچ کرتا ہے، وہ شیطان و مردود کا بھائی۔ اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے کہ شادی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت ایسی نہیں کہ بس ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، بلکہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اور ہم اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی کی 11 شادی ہوئی۔ کتنی؟ 11 شادی ہوئی۔ آپ ہمیں بتائیں، لوگ اگر ایک مرتبہ شادی کرتا ہے تو خواہشات اور اپنی تمنائیں پوری رکھ دیتا ہے، پوری خواہشات اپنے نشاور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں خواہش ہے کیا چیز، ایک واقعہ کے طور پر ایک مثال پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ خواہش کتنی بری شے ہے اور خواہش ہے کیا چیز۔ ایک خواہش چھوٹے بچوں کی طرح ضدی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جس طرح ضدی ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی جو خواہش ہے وہ ضدی ہوتا ہے۔ آپ کو میں مثال سمجھاؤں، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھے، تو اس نے وزیر سے کہا کہ ایک کام کرنا، اپنی اولاد کو، اپنے لڑکے کو میرے پاس لے آنا تاکہ ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ وزیر اس کے پاس وہ لڑکا کو لاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو آج سے اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آنی چاہیے، آج سے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی رشک اور کوئی آنسو کی دھار نہیں چلنی چاہیے، بچہ رونا نہیں چاہیے، اس کی ہر خواہش کو، اس کی تمناؤں کو پورا کرنا۔ میرے عزیز، آج ہماری خواہش جو ہے اسی سے میں مثال دے رہا ہوں۔ کئی دن ہو گئے، بازاروں سے وزیروں نے کھلونا لایا، کچھ بچوں کی خواہش تھی وہ چیزیں پوری ہو گئی۔ بچے نے ایک مرتبہ خواہش کی
کہ حضور میرے لیے ایک ہاتھی لا دیجئے. کیا لا دیجئے؟ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجئے گا. اس نے کہا کہ آپ میرے لیے ہاتھی لا دیجئے. بادشاہ سلامت تھا اور اس کی خواہش تھی کہ بچے کے آنکھ میں آنسو لائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش کو مکمل کرتا ہوں. ہاتھی لایا گیا. کیا لایا گیا؟ ہاتھی لایا گیا. اس کے بعد بادشاہ نے پھر خواہش طلب کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک سوئی لایا جائے. سوئی سمجھتے ہیں نا، کپڑے جو سلتے ہیں اسی کو لایا جائے. تو بادشاہ سلامت نے کہا بچہ اور سوئی کی فرمائش کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس واقعے کے اندر لکھا ہے کہ بچے نے خواہش جب کہ سوئی کی تو بادشاہ نے اس خواہش کو مکمل کیا، اور جب مکمل کیا تو پھر بچے سے پوچھا کہ اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ بچے نے کہا اب میری خواہش ہے کہ اس ہاتھی کو سوئی کے اس میں ڈال دیا جائے، سوراخ کے اندر. کس کے اندر؟ ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں ڈال دیا جائے. میرے عزیز آپ بتائیں کیا یہ اس کی خواہش بادشاہ پوری کر سکتا ہے؟ ارے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آج ہم بتائیں کہ یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ لوگ گانا بجانا غلط رسم و رواج کسی وجہ سے کرتے ہیں؟ اپنے بھائی کی خواہش کی وجہ سے، اپنے کھلیڑے بھائی کی خواہش کی وجہ سے، اپنے پھپھیرے بھائی کی خواہش کی وجہ سے، اپنے چچا زاد بھائی کی خواہش کی وجہ سے. خدا آپ خود بتائیں اللہ کی خواہش، اللہ کے نبی کی خواہش ہمارے کہاں ہے؟ ارے ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا بہت بولنے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے، بد سے بدتر ہوتے جا رہے. میں آپ کو آج آخری سبق سناتا ہوں. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ تھوڑا ساتھ دیجئے. کتنی چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا نام شادی ہے. 7ویں چیز شادی کے اندر بربادی ہے. کیا ہے؟ بربادی. اب میں آپ کو گنتی کے طور پر بتا کر خطبہ شروع کروں گا کہ شادی کے اندر 6 چیزیں ہیں. 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت. آپ اس کو دوڑائیں ہمارے ساتھ. 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت. فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول، آفر اور ایکسپٹ. یعنی لڑکے کی طرف سے بھی ایک آفر کیا لڑکی والوں کو، یا لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو ایک آفر کیا گیا، اس کا نام ایجاب و قبول ہے. کیا ہے؟ ایجاب و قبول. یہ فرض ہے. کیا ہے؟ یہ فرض ہے. دوسری چیز 2 گواہوں کا ہونا. کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اور تیسری چیز جو واجب میں نے بتایا وہ ہے مہر. مہر جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ باندھنے کو یا دینے کو؟ معذرت کے ساتھ ارے باندھنے کو یا دینے کو؟ یہاں مساجد علماء کرام ہمارے استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شفیع عالم صاحب. ان سے پوچھئے کہ مسئلہ اور قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوہر کے انتقال ہو جائے تو بیوی کی وراثت میں سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے. علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. کیا ادا کیا جائے گا؟ حق مہر ادا کیا جائے گا. آج آپ بتائیں بہت سے بیچارے بوڑھے ہوں گے جو اب تک مہر بھی ادا نہیں کیے. کیوں؟ ان کو باندھا گیا ہے، اس پہ باندھا گیا ہے، اور جو چیز باندھی جائے وہ بندھی رہتی ہے، وہ ادا نہیں کی جاتی. تو مہر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. اپنے لفظ میں یوں کہہ لیجئے ضروری ہے. تو میں نے 3 چیز گنائی پہلے. کیا کیا تھا؟ بھول گئے ہیں؟ ارے بتائیں. 2 فرض، 1 واجب. فرض میں ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور تیسری چیز واجب جو ہے وہ مہر ہے، اور 3 چیز سنت ہے. پہلا خطبہ نکاح، دوسرا جو چھوارا تقسیم کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ سنت ہے. اور تیسری چیز دعوت ولیمہ. کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟
بہت کم ہوتا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں علماء لوگ مولانا لوگ کو تو سوچتا ہے کہ کوئی ولیمہ کی دعوت دے، وہ دعوت تو بہت آتی ہے، لیکن ولیمے کی دعوت جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی تم اس سنت کو زندہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ آپ بتائیں ساتویں چیز شادی کے اندر آئی؟ ارے آئی، آپ کے کتاب میں ہو سکتا ہے، آپ کے رسم و رواج میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ 6 چیز کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سنت اور اللہ کے کتاب کلام اللہ کے خلاف کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس پاکیزہ تقریب کے اندر ہم ارادہ کریں کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں وہ اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ 6 چیزوں کو اپنائیں گے، 7ویں چیز شادیوں کے اندر نہیں اپنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔